السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام ہم سب کے ہادی و پیشوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے برادر گرامی قدر ڈاکٹر امیر علی صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ناظم اعلیٰ متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع اوکاڑا کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے اس قصبہ نول پلاٹ میں حاضر ہوا اور اس دینی مرکز میں انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں شریک ہوا، اور یہاں پہنچ کر آپ جیسے نیک بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بالخصوص جانشین استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت حافظ عبدالرزاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے برادر محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا حافظ قاری ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث مولانا عبداللہ سعید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے برادر عزیز جناب مولانا حافظ محمد صاحب سلمہ اللہ، اور ہمارے بزرگ محترم جناب رائے صاحب، اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ ان کی زیارت اور ملاقات کے بھی اللہ نے مجھے شرف عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں اللہ آپ کی تشریف آوری کو اور میری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ صدیقی صاحب نے اور ان کے چھوٹے بھائی جو بہت ہی یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو قبول بھی فرمائے، اور جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس پروگرام کے انتظام، اہتمام اور انعقاد کیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ انشاءاللہ میری اس مختصر گفتگو کے بعد علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے برادر عزیز بہت فاضل عالم دین، نوجوان مقرر
حضرت مولانا مبشر حمید صاحب انشاءاللہ آپ سے بہت عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمائیں گے۔ ڈاکٹر سید اسامہ بخاری صاحب وہ میرے ساتھ یہاں پر تشریف لائے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر چونکہ ہم نے جلدی واپس پہنچنا تھا تو اس لیے انہوں نے اپنا ٹائم بھی مجھے دے دیا، اور انشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث علامہ مصطفیٰ مصفی صاحب بھی وہ تشریف لانے والے ہیں اور لا چکے ہیں، اور استاد العلماء حضرت مولانا عبد المجید عاجز صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ماشاءاللہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے باتیں کریں گے۔ تو میرا تو ویسے بھی انہوں نے وہ زیر سرپرستی یا زیر امارت نام درج فرمایا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں سیوال میں بیٹھ کر ہی وہ سارا سایہ کر سکتا تھا وہاں سے، تو برکیف یہ ان کی محبت تھی، آج ان کا بڑا اصرار تھا تو حضرت مجھے آنا پڑا، اور آپ کی زیارت اللہ نے لکھی تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، آپ کے جذبات کے احساس کر کے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ 10 منٹ کی اس حاضری میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں، اگرچہ قاری ابو بکر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس تجوید کے ساتھ، قرات کے ساتھ، مہارت کے ساتھ، فن کے ساتھ آپ کو تلاوت سنائی ہے، ہمارے پاس تو وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں برکت فرمائے، سایہ ان کا سلامت فرمائے۔ تو بہرکیف جیسے مجھے ٹوٹا پھوٹا پڑھنے کا انداز آیا میں نے سنا دیا، اس میں آج کی جو ہماری کانفرنس کا عنوان ہے اس کی مناسبت سے میں نے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کی ہے۔ ہماری آج کی کانفرنس وہ ہے محفل ندائے توحید و عقیدہ ختم نبوت۔ توحید تو انشاءاللہ مولانا مبشر حمید صاحب آپ کو سنائیں گے، ختم نبوت کا معنی کیا ہوتا ہے، اس عقیدے کا مطلب مفہوم سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ بگڑے انسانوں کو راہ راست دکھانے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے، ان کی تربیت کرنے کے لیے اللہ دنیا میں نبی پیغمبر بھیجتے تھے، ان پر کتابیں نازل فرماتے تھے، صحیفے نازل فرماتے تھے، اور جب وہ نبی دنیا میں تشریف لاتے اس علاقے میں بگاڑ ختم ہو جاتا، اللہ والے سیدھے راستے پر آ جاتے، انہیں اللہ کا صحیح دین سمجھ آ جاتا۔ تو یہ سلسلہ چلتے چلتے بالآخر آمنہ کے لال، عبداللہ کے چاند، فاطمہ کے بابا جان، حسنین کریمین کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی مل کے بولیں صلی اللہ ذرا بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے، طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شیوخ الحدیث میرے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھئے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، اب میرے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اور نہ تمہارے بعد دنیا میں کسی نبی کی امت آئے گی۔ جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو امت کہاں سے آئے گی؟ یاد رکھیں، قومیں بنتی ہیں، بعض اوقات
زبانوں کی بنیاد پر، قومیں بنتی ہیں بعض اوقات علاقوں کی بنیاد پر، جس کو ہم کہتے ہیں نیشنلٹی، اس کو اردو میں کہتے ہیں قومیت۔ مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے پوچھے آپ کی قومیت کیا ہے، تو ہم کیا بتائیں گے؟ پاکستانی، یعنی علاقے کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد پر قومیں بنتی ہیں، بعض اوقات رنگتوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر، مگر امت جب بھی تشکیل پاتی ہے تو نبوت کی بنیاد پر، نبی، رسول، پیغمبر، ان کی امت۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور میری امت کے بعد اب دنیا میں کوئی نئی امت نہیں آئے گی۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلے لوگ بگڑتے تھے ان کی اصلاح کے لیے نبی آتے تھے، اب کیا دنیا میں لوگ نہیں بگڑیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد اور اللہ کے قرآن کی اس آیت کے نزول کے بعد آج تک لوگ بگڑے ہیں یا نہیں بگڑے؟ کتنے لوگ بگڑے؟ 1400 سال میں کتنے اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ اب بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی، قیامت تک نہ جانے کتنے برے لوگ آئیں گے۔ اب ان برے لوگوں، بگڑے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے نبی آتے تھے، اب نبی تو آئیں گے نہیں، تو یہ نبی نہ آنے کی وجہ سے بگڑے لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو تعلیم کون دے گا؟ ان کی یار دعوت کاکا 10 منٹ چل بس 10 منٹ میں سے بیان کرنا ہے، ملنا ہے سارے سے۔ اب بگڑے لوگوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو درست کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود قرآن مجید فرقان حمید میں دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو کام پہلے نبی کرتے تھے اب وہ کام میرے آخری پیغمبر کی امت کر کے دکھائے گا۔ میں اور آپ اب یہ کام کریں گے جو یوسف علیہ السلام کام کرتے تھے، جو پرچم یونس علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اب وہ پرچم میرے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے عطا کر دیا۔ ہم نبی نہیں ہیں، پیغمبر ہرگز نہیں، ہم تو ان کی خاک پاک کے برابر نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت جلیلہ کی یہ برکت ہے۔ اللہ نے ہمیں اٹھا کر کہاں پہ لے جا کے کھڑا کر دیا کہ جو دعوت و تبلیغ، تعلیم و تربیت اور اصلاح انسانیت کا پرچم پیغمبروں کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اللہ نے نبی پاک کی برکت سے ہمیں عطا کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی لیے فرما رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر یہ کام الامر بالمعروف والنہی عن المنکر یہ کام تم کرتے رہو گے تو میں اللہ تمہیں یقین دلاتا ہوں اولئک هم المفلحون، کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا اللہ اللہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ۔
ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، مجھے اللہ کی قسم ہے اگر تم نے تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، دعوت دینے کا کام چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، پھر تم دعائیں بھی کرو گے، اللہ تمہیں معاف نہیں فرمائے گا۔ تمہاری فلاح اور کامیابی اس وقت تک ہے جب تک تم وہ اپنا مشن دعوت و تبلیغ کا اس کو جاری و ساری رکھتے ہو۔ اب جب یہ امت کام چھوڑ دے گی تو تب یہ ناکام ذلیل و خوار، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن تم سے کہہ رہا تھا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ہمیشہ تم میں ایسے لوگ موجود رہنے چاہیے جو پوری امت کی طرف سے یہ فرض ادا کرتے رہیں کہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھنا، یہ ساری امت کے ذمے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب یہ امت اگر چھوڑ دے تب بھی ناکامی، اور اگر کام وہ کرتی ہے لیکن جس طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں یہ کام کرنے کا فرمایا وہ طریقہ نہیں اپناتی تو تب بھی یہ امت ناکام ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، تائید فرمائیں گے، یہ تائید فرمائیں گے کہ اس وقت جو ہمارا پرابلم، یہ امت کے بہت بڑے حصے نے اس کام کو ویسے ہی چھوڑ دیا، دعوت و تبلیغ نہیں کرتے۔ اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دعوت تبلیغ تب ہوتی جب بندہ ممبر پہ بیٹھ جائے یا سٹیج لگ جائے، مائکروفون سامنے ہو، پبلک سامنے بیٹھی ہو، تو یہی تبلیغ ہوتی۔ یہ نہیں ہے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، آپ اپنے گھر میں بھی تبلیغ کر سکتے، لیکن اتنی تبلیغ کریں جتنا آپ کے پاس علم ہے۔ ایک آیت کا علم ہے تو اسی آیت کی تبلیغ کریں، 10 آیات کا علم ہے تو 10 آیات کی تبلیغ کریں۔ جس چیز کا علم نہیں اس کی تبلیغ نہ کریں۔ 10 آیات کا علم اور آپ مفتی بن جائیں، فتوے دینا شروع کر دیں تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو اس امت نے اول تو دعوت و تبلیغ کے کام کو ضروری نہیں سمجھا، چھوڑ دیا، اور جو حصہ اس کام کو کر رہا ہے وہ اللہ کے بتائے طریقے کے مطابق نہیں کر رہا، وہ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، تو ناکامی ہوگی نا۔ اب اللہ نے ہمیں طریقہ کیا سکھایا؟ اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی دعوت دو، تبلیغ کرو، لیکن کس طرح کرو؟ میرا اللہ فرما رہا ہے، توجہ فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یہ فکر ہے کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی وهو عالم بالمہتدین، میں اللہ جانتا ہوں ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی، بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھی۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ہم کیا ہیں، کس باغ کی مولی ہیں؟ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرما رہے میرے پیارے اگر یہ لوگ دین قبول نہیں کر رہے، قرآن پہ ایمان نہیں لا رہے، تو آپ پریشان رہ رہ کر اپنی صحت خراب کرنا چاہتے ہیں؟ لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی ان کے ذمہ دار بن کے دنیا میں ہے نہیں، آپ کی ذمہ داری بس ان کو تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا نہ دینا یہ میرا کام ہے، لیکن آپ دعوت اس طرح دیں جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما نبی پاک سے فرمایا جا رہا ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، فرمایا نبی پاک سے جا رہا ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کس طرح دینی۔ ماشاءاللہ حضرت شیخ الحدیث مولانا علامہ مصطفیٰ مصطفی صاحب ناظم اعلیٰ متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع فیصل آباد بھی تشریف لا چکے، اہلا وسہلا مرحبا۔ تسی اس اہلا وسہلا تائید کر دے ہو نا، خوش آمدید کہہ رہے ہو؟ چلو ماشاء اللہ، بہت فاضل شخصیت ہے، آپ بیان سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں باسی نہ کر رہا میرے خیال، کیوں بولیے؟ جاری رکھیے، کتنی دیر؟ اللہ بیا بلا پروانہ
یہ بہت پروانہ آدمی ہے، اللہ کو سلامت. کی نام ہے آپ ڈاکٹر صاحب؟ محمد احمد. نام ہی کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. نام محمد والا کالجے ٹھار دا. نبی پاک کے نام سے تو سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. توجہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے لیکن ہمیں سمجھا رہا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ اپنے اللہ کی طرف بلائیں، دعوت دیں، تبلیغ کریں، لیکن کس طرح؟ حکمت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مل کے بولیں، حکمت کے ذرا زور سے بولیں. حکمت. ایک حکمت ہوتی ہے جو موجودہ حکیموں کے پاس، اس کو طب کہتے ہیں. اور ایک حکمت ہوتی ہے جس کو دانائی، فراست، بصیرت، سمجھداری، وقت شناسی، مجمع شناسی، دانشوری کہا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دین کی دعوت، میری دعوت بصیرت کے ساتھ، فراست کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دانشوری کے ساتھ دیا کرو. حالات کو سمجھ کر، مجمع کو سمجھ کر. اس کے بغیر اگر دعوت دو گے تو مجھے وہ قبول نہیں. اللہ. نبی پاک سے اعلان کروایا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ، وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. تھوڑی بس ہو گئی ہے تو میرا صدیقی صاحب سینہ کھلتا جا رہا ہے. میں تھکیا ماندہ بندہ جہاں توڑے کولے تو میرا سینہ کھلتا پیا تو سوندے جاندے جس. نہیں سمجھے نہیں. کیوں بھی ہے نا؟ یہ اثر بہت ہونڈے ہے. کیوں رہے صاحب؟ یہ اثر بہت ہونڈے ہے. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، قبول فرم. یہ میرے بڑے پیارے بزرگ ہیں میرے. ہاں جی جی ہاں جی مجھے پتہ نام ہے. میں تو ادب کی بنا پر یہ بزرگ ہیں ہمارا گلزار صاحب، بہت پیارے بزرگ ہیں. ان کی باتیں مجھے کبھی نہیں بھولتی محبت کی. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ حافظ صاحب کے دستے راز تھے، ان کے یہ ساتھی تھے خاص، بڑی محبت کرنے والے. اللہ اللہ. تو میں عرض کر رہا ہوں، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہا ہے، لوگوں سن لو، میرا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرے جو مخلص متبع امتی ہیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف جب بلاتے ہیں علی بصیرت، تو بصیرت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، فراست کے ساتھ. ٹھا سوٹے مار کر تبلیغ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. حکمت کی تفسیر بیان ہو رہی. حکمت کیا ہے؟ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اور جس کو اللہ یہ دانائی عطا کر دے اس کو تو خیر کثیر مل جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ. اللہ فرماتے ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی. اور لقمان پتہ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، علماء سے پوچھنا. وہ امتی تھے اور افریقی تھے، افریقہ کے رہنے والے. جیسے افریقیوں کے رنگ سیاہ ہوتے ہیں اس طرح ان کا بھی رنگ سیاہ تھا، لیکن ایسے دانشور انسان تھے. اپنے بیٹے کو اصول زندگی سکھاتے ہیں. بیٹا زندگی تم نے کیسے گزارنی، اصول زندگی سکھا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، مخلوق کے ساتھ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ یہ ہونا چاہیے. ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تیرا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ اصول سکھا رہے ہیں.
اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے اس افریقی سالے دانا بندے کی باتیں وہاں افریقہ سے اٹھا کر عرش عظیم پہ لے جا کر اپنی زبان اطہر سے دہرا کر انہیں کلام الہی کا درجہ عطا فرما کر ایک پوری صورت اسی لقمان علیہ السلام کے نام پر موسوم کر کے قرآن میں نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہ اس میں دانائی ہے، ان باتوں میں کیا ہے؟ دانائی۔ جو نصیحت اپنے بیٹے کو فرمائی ان میں کیا ہے؟ دانائی، سمجھداری۔ اللہ اللہ، تو فرمایا ہم تو اپنے اللہ کی طرف بلاتے ہیں دانائی اور بصیرت کے ساتھ، اور اس میں کیا ہے؟ اگر کوئی جاہل کبھی انسان سے الجھ جائے، اللہ فرماتے ہیں وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تم نے کیا کوشش کرنی ہے؟ اعراض کرنا ہے، جاہلوں سے اعراض، بچ کے نکلنا ہے، اجتناب کرنا ہے کہ الجھاؤ پیدا نہ ہو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور بچاؤ بھی ایسے کرنا ہے کہ تمہارا وقار وہ مجروح نہ ہو، اپنے وقار کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، میری عزت میں فرق نہ پڑے۔ اور تیسری بات اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ والے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب کوئی جاہل ان سے الجھ پڑے، قالوا سلاما، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سارے دسو اچھی دینے، وہ ایک کہتے ہیں تو سلام جی سلام، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا کہ اچھا جی السلام علیکم۔ قالوا سلاما کا صحیح معنی یہ ہے کہ جاہل جہالت کی بات کر رہا ہے اور تبلیغ کرنے والا اللہ کا نیک بندہ پھر بھی سلامتی کی بات کر رہا ہے، وہ اس کی سلامتی چاہ رہا ہے، وہ اس کی بدخائی پھر بھی نہیں کرتا، وہ جہالت کا اظہار کرتا ہے۔ سورہ شعراء تو اٹھا کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، فرعون کا طرز گفتگو دیکھیں اور موسیٰ علیہ السلام کا انداز تبلیغ دیکھیں، وہ بدتمیزی پہ بدتمیزی کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہہ رہا ہے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اور موسیٰ کا دماغ ہی ٹھیک نہیں، یہ اس کا معنی ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ کہہ رہا ہے۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھو، سورہ شعراء اٹھا کے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کہا جواب میں مجھے مجنون کہنے والے میں اللہ کا نبی مجھے مجنون کہتے، تم مجنون ہو، تیرا باپ مجنون ہے، تیرا دادا مجنون ہے، ہم ہوتے تو ہم یہی کہتے۔ ہمارا سٹیمنا اتنا کمزور ہے، اللہ تعالی ہمیں تحمل والا بنائے، بردبار بنائے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سبحان اللہ، والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے، دوسروں کی زیادتیوں کو معاف کر دینے والے،
یہ ہیں وہ اللہ والے جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین علیہ السلام فوراً بھاگے ہوئے آئے طائف میں، اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ عرض کرتے ہیں ھذا ملک الجبال لتأمرہ بما شئت، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ آیا ہے کہ طائف کے ان ظالموں نے آپ کے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ اخشبین نام کے دونوں پہاڑ، بڑے بڑے پہاڑ، ان کو اٹھا کر ان کے اوپر برسا کر ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیتا ہے، بس آپ اشارہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یہ حکمت۔ آقا فرماتے ہیں لا بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اسلابہم من یعبد اللہ وحدہ۔ جبریل میں بد دعائیں کرنے والا بن کر اور زیادتی کرنے والوں کا انتقام لینے والا بن کر نہیں آیا، میں تو ان کے لیے بھی ہدایت کی دعائیں مانگنے والا بن کر آیا۔ اللہ اگر ان کی قسمت میں نہیں تو ان کی آنے والی نسل کو جنت والا بنا دے، توحید والا بنا دے۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے اللہ کے دین کی دعوت دو، کس کے ساتھ؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، فراست کے ساتھ۔ العقد الفرید ایک کتاب ہے، ابن عبد ربہ، ایک بہت بڑے امام گزرے، علماء سے پوچھئے وہ کتنی بڑی شخصیت ہے، یہ ان کی کتاب ہے العقد الفرید۔ اس میں وہ فرماتے ہیں اچھے مقرر کی 4 نشانیاں ہوتی ہیں، اچھے خطیب کی سنا دیں کہ رہن دیں، سنا دوں یاد رہن گیا۔ کہتے ہیں سب سے پہلی نشانی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب علم ہوتا ہے، اس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے۔ ہوں تو بغیر علم تو تبلیغ ہوتی پئی ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ میں 1980 میں جب مدینہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے حاضر ہوا تو پہلے دن جب میں مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ سے کار کے اوپر بیٹھ کر یونیورسٹی کے گیٹ پہ اترا نا، تو وہاں قرآن پاک کی بڑی ایک آیت لکھی ہوئی تھی، اور مجھے وہاں یوں محسوس ہوا کہ قرآن کتنا تازہ ہے۔ مجھے یوں لگا کہ ابھی اللہ نے یہ آیت نازل فرما کے یہاں پہ لکھوائی، بڑی عجیب مجھے محسوس ہوئی، کیا قرآن کی آیت ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مختلف علاقوں سے لوگ ایسی مراکز اور جامعات میں آنے چاہیے جہاں پہنچ کر لیتفقہوا فی الدین، وہ دین کا صحیح حقیقی گہرا علم حاصل کریں۔ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر اپنی قوموں کے پاس واپس جا کر تبلیغ کریں۔ پہلے گہرا علم حاصل کرے پھر تبلیغ کرے، ایتھے گہرا چھڑ کے سطحی علم بھی حاصل نہیں کرتے۔ اللہ قسم حیران کی ہوتی، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، اور ہیں بہت بڑے مبلغ اور بہت بڑے خطیب۔ اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا۔ جب قیامت قریب آ جائے گی، اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ دینی منصب پر جاہلوں کو بٹھائیں گے، جاہل ان سے لوگ آ کے دین پوچھیں گے۔ وہ بڑی پیاری بات ابھی مبشر حمید صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے، اجے آئے کہ اتنے بیٹھے تھے، بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں پہلے لوگ چٹیں لکھا کرتے تھے خطیبوں کو، علماء کو، جی فلاں مسئلہ بیان کر دیں، فلاں مسئلہ بیان کر دیں، فلاں حدیث بیان کر دیں، فلاں آیت کی تفسیر بیان کر دیں۔ تو اب جناب چٹیں بھیجی جاتی ہیں اور فلانے شعر سنا دو تو فلانے شعر سنا دو۔
یہ شعر بھی پتہ گانے طرزاں دے بنائے ہوندے نے. اللہ دی پناہ یار، پتہ نہیں تسی اس قوم نے کتنے لے کے جانا چاہتے. اچھے خطیب کی پہلی نشانی وہ صاحب علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو علماء سے بھر دے. عرب ملکوں میں جو تبدیلی آئی ہے نا، اب وہاں اتنی بہتری آئی، کیوں آئی؟ علم کی وجہ سے. اب کویت میں، بحرین میں، قطر میں، متحدہ عرب امارات میں، سعودیہ میں ایک مسجد میں پہلے نمبر پہ خطیب ہوتا ہے، دوسرے نمبر پہ امام نائب خطیب بھی ہوتا ہے ساتھ. اگر خطیب نہ ہو تو خطبہ وہ دیتا ہے، لیکن امام اور نائب خطیب. تیسرے نمبر پہ مؤذن، وہ نائب امام بھی ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی موقع پہ امام موجود نہیں تو جماعت وہ کراتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ وہاں پر صفائی وغیرہ کرنے والا ہوتا ہے. اب جو خطیب ہے نا، یہ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پر امام، تیسرے نمبر پر مؤذن. اب مؤذن کے لیے پتہ ہے شرط کیا ہے؟ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ مؤذن کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس 16 سال کی تعلیم ہو. 16 سال کی ایجوکیشن، جس کو ہم ایم اے کہتے ہیں. 16 سال کی ڈگری اس کے پاس ہو، پھر اسے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور اتنا مشکل ہوتا ہے وہ ٹیسٹ کہ بڑے بڑے لوگ 8 مرتبہ فیل ہوتے ہیں، 9ویں 10ویں مرتبہ جا کے وہ پاس ہوتے ہیں، پھر وہ مؤذن لگتے ہیں. اس لیے کہ وہ نائب امام بھی ہوتا ہے. کسی موقع پہ امام بیمار ہو جائے، موجود نہ ہو، کسی سفر پہ چلا جائے تو اسے نماز بھی پڑھانا ہوتی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں وہ اتنا قابل ہونا چاہیے کہ 16 سال کی تعلیم اس کے پاس. اب جو امام ہے وہ ایم فل ہونا چاہیے، جو خطیب ہے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہونا چاہیے. جب یہ معیار ہوگا نا مساجد کا، تو پھر یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی، یہ فتنے پھر نہیں ہوتے. پھر گانوں کی طرزوں پہ اشعار مسجدوں میں نہیں سنائے جاتے. وہاں پہ علم ہوتا ہے، دین سنایا جاتا ہے، حکمت، دانائی اور بصیرت سے تبلیغ کی جاتی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دین کی دعوت دو، کس کے ساتھ دو؟ حکمت کے ساتھ. مل کے بول لیں. اور حکمت آپ نے سنی، کبھی موقع آئے تو احراز بندہ کرتا ہے، اور اس کو وقت شناسی، مجمع شناسی. وہ اچھے خطیب کی دوسری نشانی یہ بیان کرتے ہیں، اس کی آواز صاف ہونی چاہیے. اس کی آواز صاف ہونا چاہیے، آواز بلند اور صاف ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے نا، علماء سے پوچھو، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہولی والی واز نہیں کرتے سی. نہ 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 نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واز کا اور خطبے کا انداز یہ تھا، ارتفع صوتہ واشتد غضبہ واحمرت عیناہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی تھی، جلالت چہرے پہ ٹپکتی تھی، آنکھیں جوش سے سرخ ہو جاتی تھی. کأنہ منذر جیش، سننے والے کو یوں لگتا تھا کوئی خطیب نہیں بول رہا بلکہ کسی فوج کا جرنیل بول رہا. اس طرح آپ تقریر کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے اشارہ کرتے اور اتنا زور لگا کے اشارہ کرتے تھے کہ بعض اوقات آپ کے دائیں ہاتھ مبارک کے پٹھوں سے چٹخنوں کی آوازیں آتی تھی. اور ممبر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بائیں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جنبش فرماتے، التفات فرماتے، اور بعض کو اتنی تیزی سے التفات فرماتے کہ ہمیں خطرہ محسوس ہوتا، ممبر ہل کے رہ جاتا، اور ہم کہتے اہو ساقطن برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ممبر الٹ نہ جائے، یہ ممبر گر نہ جائے. یہ انداز تھا میرے آقا کا، آواز بلند. یہ اچھے خطیب کی نشانی ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. لیکن یہاں ایک بات کہتا ہوں، آواز نبی پاک کی بلند ہوتی تھی، پرجوش ہوتی تھی، آنکھیں سرخ ہوتی تھی، چہرہ انور پر جلالت ٹپکتی تھی، مگر الفاظ میٹھے ہوتے تھے. الفاظ میٹھے ہوتے، مل کے بولیں، میٹھے ہوتے، اچھی بولو. میٹھے ہوتے. ہائے ہائے ہائے،
یہ قرآن کہہ رہا ہے، بخاری نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ آپ کی آواز، آپ کی زبان میٹھی، دل ہمدردی کرنے والا، اس کی وجہ سے آپ کے صحابہ کی جماعت 1,00,000 سے بھی زیادہ بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں آپ میرے کارواں تھے، اور مسلمانوں تم ساری انسانیت کے لیے اخرجت للناس، سارے انسانوں کے رہنما، استاذ، مصلح، رہبر، معلم، مدرس، محسن بنا کے بھیجے گئے۔ اس لیے تمہاری تو آواز، تمہارے سخن، تمہارے بول وہ کیسے ہونے چاہیے؟ سخن دل نواز، دلوں کو موہ لینے والے، دلوں کو خوش کر دینے والے۔ یسروا ولا تعسروا۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے مبلغ بنا کر، استاد بنا کر یمن کی طرف بھیجا، تو ساتھ جو تلقین فرمائی وہ یہ تھی یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا۔ وہاں واز ایسا کرنا کہ جب لوگ واز اسلام کا سنیں انہیں احساس ہو اسلام مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ہے، اسلام تو بڑا آسان ہے، اور ان کے دل تقریر سن کر خوش ہو جائیں، ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت نہ بیٹھ جائے۔ ہم تو ایک ہی واز کرتے ہیں، سارے لوگوں دلا جو نفرت پیدا کر کے راہ پینے سے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کیا لینا دینا ہوتا ہے ان لوگوں سے، خام خواہ ایسی باتیں کرتے کہ جس سے پورے مشن اور پورے مسلک اور پوری تحریک اور پورے ایک سسٹم کو بدنام کر کے اسلام کے خلاف لوگ کے دلوں میں نفرت پیدا کر کے روانہ ہو جاتا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا فرماتے ہیں اگر وہ اپنی اللہ اس کو اچھی شکل قد کاٹ عطا کر دے تو یہ اس کی ایک اچھے خطیب ہونے کی تیسری علامت ہوتی ہے، اور چوتھی اس کی نشانی یہ ہوتی ہے، یہ تو انسان کے بس میں نہیں نا، یہ تو میرے اللہ کی دین ہے۔ اور چوتھی وہ فرماتے ہیں مجمع شناس۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں۔ من لم یعرف احوال زمانہ، من لم یعرف رجال زمانہ، من لم یعرف عرف زمانہ، جو اپنے دور کی صلاحات کو نہ جانتا ہو وہ مبلغ نہیں ہوتا۔ جو بندہ، توجہ فرمائیں، اپنے دور کی شخصیات کے نام ہی نہیں جانتا، وڈے کسی خطیب جا کے پوچھ لو جناب ساڑھے 5 صوبیاں دے گورنر کیڑے کیڑے نے نام نہیں پتا، وزیر اعلیٰ کون کون ہے کوئی پتہ نہیں، سینٹ دا چیئرمین کون ہے پورا نام کی پتہ ہی کوئی نہیں، باقی تو دنیا دا پتہ ہی کوئی نہیں، OIC کی ہے، اقوام متحدہ کی ہے، سسٹم کی ہے۔ مبلغ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساری چیزوں پہ اس کی نظر ہونی چاہیے، یہ بصیرت ہے، یہ فراست ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی زندگی مبارک ہماری اسوہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ روم کا بادشاہ کون ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ فارس کا سربراہ کون ہے؟ آپ کے جو خطوط اس دور میں لکھے ہوئے ان لوگوں کے نام وہ بھی آج بھی موجود ہیں، اور میں وہاں پہ پڑھتا ہوں حضرت تو حیران ہو جاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست، میرے آقا کے کیا حکمت ہے۔ آپ نے خط لکھا الی کسریٰ عظیم فارسن، الی کیسر عظیم الروم، میں کیسر کو خط لکھ رہا ہوں جو رومیوں کا عظیم ہے، لیڈر ہے، عزت دی اس کو۔
تم تو مخالف کو عزت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. اسلام کی تبلیغ ایسے نہیں ہوتی کہ سب کو مجروح کیا جائے, سب کی عزت پامال کی جائے, ان کی پگڑیاں اچھالی جائیں. میرے رسول اللہ کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ دل جیتتے تھے, دل مجمع شناس. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سناتا ہوں اور ایک آپ کے صحابی کا خطبہ سناتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ نے بڑے علماء سنے, تقریریں سنی, مقرر سنے, خطیب سنے, اور میں ایک تقریر نبی پاک کی سناتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. سنانا کہ رہن دو کیوں صدیقی صاحب. اور نبی پاک دی واز تو نبی پاک دی واز کوئی لمبی چوڑی نہیں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واز بڑا مختصر ہوتا تھا, الفاظ بہت مختصر مگر جامع. وہ پنجابی کے شاعر نے کہا نا کہ چپاں وٹیاں شاہ رسول اللہ بن حاجت نہ بولے. چپاں وٹیاں اے پنجابی تو بھول گئی ہے. چپاں وٹیاں شاہ رسول اللہ بن حاجت نہ بولے, تھوڑے سخن تے مانے بہتے دانش مندہ تولے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے الفاظ تھوڑے ہوتے تھے مگر معنی بہت زیادہ ہوتے تھے. حنین کا میدان تھا, صحابہ کرام کی تعداد 10,000 تھی. ان کے دل میں خیال آیا کہ بدر میں ہم صرف 313 تھے تو ہم نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے, آج تو ہم 10,000 ہیں. اللہ پاک کو صحابہ کے دل کے اندر ہی پیدا ہونے والی چیز یہ بھی پسند نہ آئی. اللہ نے فرمایا اچھا تمہارا میں امتحان لیتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا کرتے 10,000. اللہ نے کچھ دیر کے لیے اپنی نصرت کے دروازے بند کر لیے اور صحابہ کو صحابہ کے حال پہ چھوڑ دیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. پھر اللہ نے اپنی رحمت کے نصرت کے دروازے کھولے, صحابہ واپس پلٹے اور اللہ پاک نے چند منٹوں کے اندر میدان کی کایا پلٹ دی. اور اللہ پاک نے یہ سارا نقشہ قرآن میں کھینچا ہے. اور جب بندہ وہاں پڑھتا ہے نا تو یوں لگتا ہے کہ بندہ خود حنین کے میدان میں کھڑا ہے اور یہ ساری چیزیں آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی. سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے دانشور مصر میں گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے التصویر الفنی فی القرآن, کہ قرآن میں اللہ نے کیسی فنی تصویریں پیش کی ہیں. بندہ جب ان تصویروں کو دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے متحرک تصویر جس کو ہم ویڈیو کہتے ہیں, ویڈیو نظر آ رہی ہے. حنین کا میدان اور صحابہ کرام 10,000 قدم اکھڑ گئے. اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں حنین کے میدان میں یاد کرو جب تمہارے قدم اکھڑ گئے اور زمین اتنی وسیع و عریض تمہارے اوپر تنگ آ گئی. اس موقع بھی پتہ کیا ہوا؟ صحابہ کے قدم تو اکھڑ گئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں. سواری کو ایڑی ماری جناب صدیق اکبر, نبی پاک کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہم اجمعین آقا کی سواری کو آگے سے زور لگا کے روکتے ہیں کہ آقا کی جان مبارک کو خطرہ ہے, دشمن تیر پہ تیر پھینک رہا ہے. اور میرے آقا فرماتے راستے سے ہٹ جاؤ. دشمن کو للکارا, تلوار کو لہرایا اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ. نعرہ تکبیر.
جمعیت اہل حدیث پاکستان. آقا نے جب للکارا، دائیں جانے پلٹ کے دیکھا تو انصاری صحابہ جا رہے تھے بھاگے ہوئے. اللہ اللہ. فرمایا معاشر الانصار. اب انصاریوں کے کانوں میں جب نبی پاک جیسے جرنیل کی آواز پہنچی، انہوں نے پلٹ کے دیکھا کہ آقا تو وہاں ڈٹے ہوئے ہیں، سپاہ سالار تو ڈٹے ہوئے ہیں. انہی قدموں پہ یوں ٹرن لے کر بھاگے واپس. ابشر نحنو معاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا خوش ہو جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بائیں پلٹ کے فرمایا یا معاشر الانصار. انہوں نے بھی وہی کہا ابشر نحنو معاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا ہم ابھی آئے. ادھر والے بھی بھاگے آئے، ادھر والے بھی. اگلے چند لمحوں کے بعد اللہ نے میدان کی کایا پلٹ دی. دشمن بھاگ اٹھا، غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، بیڑ بکریوں کی لینیں لگ گئیں. اور کہا جنید میری تقریر تو اسے ورنہ نہیں مسیتے باہر ہی بہنے. اپنا اپنا مزاج کوئی لنگے ٹپے. میں نے بڑی کوفت ہوتی ہے چیز. 2 منٹ رک جائے بیٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، جنگ ختم ہو گئی، آپ نے فتح مکہ نیا نیا ہوا تھا، مکی صحابہ کو بلا لیے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. کسی نے بکریاں دیتیاں، کسی نے پیڑاں دیتیاں، کسی نے غنیمت دا ڈھیراں دے ڈھیر دے چھڑے. انصاری ویندے پیسے بھی سانوں بھی تو ملے گا نا کچھ نہ کچھ. تو نبی پاک نے انہوں نے کچھ بھی نہ دیتا. وہ آدھے کیمپاں بیٹھے سی سارے. کچھ نوجوان انصاری نوجوان تھے نا، جذباتی ہوتے نوجوان، مگر صحابہ تو خیر جیسے بھی ہوں صحابی ہے. وہ بچہ بھی ہو تو تب بھی صحابی ہے. ننھا منہ بھی سے عمیر وہ ہمارے لیے تو سر کا تاج ہے. مگر نوجوان انصاریوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا یار اب سنیے ذرا. اذا کانت مصیبت فنحن ندعا. میں تمہیں نبی پاک ایک تقریر سنانے لگا ہوں، لیکن پس منظر اس تقریر کا کیا ہے وہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں. اس پس منظر کو آپ سمجھیں گے تو پھر نبی پاک کی تقریر سمجھ آئے گی. کہتے اذا کانت مصیبت فنحن ندعا. جب مصیبت کا ٹائم تھا تب ہمیں آوازیں دی گئی. وَيُعْتِ الْغَنِيمَةَ غَيْرَنَا. جب غنیمت دینے کا ٹائم آیا وہ اٹھا کے سارا مکی صحابہ کو دے دیا. چند لمحوں کے بعد ہی یہ ان کی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلا لیا سب کو. جو بڑا کیمپ تھا میرے آقا کا، اور آقا آگے ممبر کے اوپر یوں کہہ لیں جو ممبر بنایا ہوگا عارضی، اس پہ آپ نے سٹیج پر یا ممبر پر یا کرسی پر جو بھی اس وقت ہوگا آپ نے اس پہ بلند ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا. اب وہ خطبہ سنیں. آپ فرماتے ہو انصاریو جو تم نے کہا نا وہ میں نے سن لیا. اب نبی پاک نے پہلے 2 جملے ارشاد فرمائے. تقریر کے 3 حصے نبی پاک. پہلا حصہ 2 جملوں پر یا 3 جملے ہیں. پہلا فرماتے ہیں کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی. آج تم باتیں کرتے ہو، میری تقسیم پر اعتراض کرتے ہو، تمہیں یاد نہیں کنتم متفرقین فالفکم اللہ بی. تم ایک دوسرے کے اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، میری برکت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. پہلا جملہ. اسی ایک جملے کے بعد حالت یہ تھی، علماء سے پوچھو صحابہ کرام انصاریوں کی، ان کے جو بڑے انصاری تھے نا صحابہ بڑے، وہ رو رو کے کہہ رہے تھے اللہ و رسول و امن. اللہ کے احسانات اور نبی پاک کی محبتیں اور شفقتیں ہم تو ان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے، معاف کر دیں ہمیں. یہ نوجوانوں کی بات تھی. آقا فرماتے ہیں کنتم ذلالا فہداکم اللہ بی. تم بھٹکے ہوئے تھے،
میری نسبت کی برکت سے اللہ نے تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا. کنتم فقراء فاغناکم اللہ بی. تم کلاش، مفلس، نادار، فقیر لوگ تھے، اللہ نے میری آمد کی برکت سے تمہیں مالدار اور غنی بنا دیا. اب انصاری رو رہے تھے ہر جملے پر اور وہی معافی مانگ رہے تھے، یہی کہہ رہے تھے اللہ و رسول آمن. یہ تقریر کا پہلا حصہ. دوسرا حصہ آقا فرماتے ہیں جب انصاریوں کو رونا دیکھا نا آپ نے تو فرمایا انصاریوں تم بھی تو مجھے کہہ سکتے ہو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ بھی یاد کریں جب مکے کے لوگوں نے آپ کو نکالا تھا تو ہم نے آپ کو جگہ دی تھی. آپ بھی کہہ سکتے مجھے جب انہوں نے آپ کو برا کہا تو ہم نے آپ سے پیار کیا، تم کہہ سکتے ہو. مگر وہ پھر وہی کہہ رہے تھے. اب نبی پاک کی تقریر کا آخری حصہ آ گیا. سنانا کہ ادھار کر لیں عاجز صاحب، مصطفی صاحب سنانا، یہ تو ادھار نہیں چلنا. میرے نے تو ساری قوم نے ہمیشہ ہی ادھار کیتا ہے، پتا تو ایک پاس ادھار نہیں چلنا ہے. چلو اللہ ایک کھاتا ایویں چلاوے سے، اللہ میرا ادھار ہے نا ایویں توڑے نہ رکھے تو قیامت نو اللہ نے میں نے حساب دے آدھی رحمت دینا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کا قبول فرمائے. نبی پاک نے تقریر کا جو آخری حصہ ہے نا وہ ذرا سنیے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا. کیا نبی پاک کی خطابت ہے یار، کیا مجمع شناسی ہے. اور نبی پاک سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا. اور نبی پاک کی آواز پتہ کتنی خوبصورت تھی. میں ایک آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے شاگرد تھے اور بہت بڑے قاری تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمائش کیا کرتے تھے ابو موسیٰ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. ابو موسیٰ خود فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عشاء پڑھی، آپ نے سورہ التین کی تلاوت فرمائی اور جو ریمارکس دیے نا ابو موسیٰ اشعری نے ذرا وہ سنیے. وہ کہتے ہیں ما سمعت احدا احسن صوتا منہ، میں نے زندگی میں نبی پاک سے زیادہ پیاری اور خوبصورت آواز والا کوئی قاری سنا ہی نہیں. آواز بھی خوبصورت اور قد کاٹ، شکل صورت. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. روشن چہرہ قد کاٹ بندر بناوٹ ختم ہو گئی سونے دے سجاوٹ. کسے ماں اے خوجے سونا نہیں جنیا جو اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے کرم توڑ دیتا. تکبیر، اللہ اکبر. مصطفیٰ زندہ باد، مقام مصطفیٰ زندہ باد. حضرات وہ ساری جو اعلیٰ خطیب کی خوبیاں وہ بدرجہ اتم بدرجہ اکمل میرے آقا کے اندر موجود. اور چوتھی تھی مجمع شناس. مجمع شناسی ذرا سنیے حضرت وہ کیا ہے. انصاری سامنے انصار مدینہ مدنی صحابہ دل بھی ان کے ذرا تھوڑے سے خراب ہوئے ہیں کہ ہمیں غنیمت میں سے کچھ ملا نہیں. اب نبی پاک کی مجمع شناسی کا اندازہ لگاؤ. آقا کے ایک جملہ دنیا کے سارے خطیبوں کی خطابت میں اس پہ قربان کر دو. نبی پاک نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ کیا ہے. آپ فرماتے اما ترضون اما ترضون
ان یذهب الناس الى رحالهم بالشاة والبعیر وتذهبون الى رحالکم بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ او انصاریو، تم اپنی قسمت پہ خوش نہیں ہو کہ مکی صحابہ مکے اپنے گھر جائیں گے تو غنیمت کی بھیڑ بکریاں ساتھ لے کر جائیں گے، اور مدنیوں جب تم اپنے گھر مدینے کو جاؤ گے تو اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے جاؤ گے۔ انصاریوں کی خوشی سے سسکیاں نکل گئی، آہو زاری خوشی سے ہو رہی ہے، اپنی قسمت میں نازا ہے کہ مکے والے تو غنیمت کی بھیڑ بکریاں لے کے جا رہے ہیں اور ہم مدینے اپنے گھر ساتھ اپنے نبی پاک کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیا خطابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد، ان کا نام ہے حضرت جعفر طیار، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ تعارف آپ کے علم میں ہے کہ یہ کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی ہیں، حسنین کریمین کے تایا جان یا چچا جان ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا یہ ان کے جیٹھ یا دیور ہیں، اور حضرت نبی ام ہانی کے بھائی ہیں، سردار ابو طالب کے بیٹے ہیں، نبی پاک کے چچا زاد ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو حبشے کی جانب ہجرت کی اجازت دی، ان کے قائد اور رہنما بنا کر حضرت جعفر طیار کو بھیجا۔ وہ سارا مشہور واقعہ ہے، میں اس میں سے اختصار کرتے ہوئے یہاں پہ لے کے آتا ہوں۔ جب نجاشی کے دربار میں صحابہ کو بلایا گیا نا سفراء قریش کی کے کہنے پر اکسانے پر، تو حضرت جعفر طیار متکلم تھے، رہنما تھے۔ وہ ساری باتیں نجاشی کے ساتھ، حکمران کے ساتھ، دربار سارا عیسائیوں کا ہے، نجاشی عیسائی تھا، یہ سارا ملک عیسائیوں کا تھا، پبلک بھی عیسائی، بھرا ہوا تھا، مجمع تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، نجاشی نے کہا جو قرآن تمہارے نبی پاک پہ نازل ہوا ہے اس کا کچھ حصہ تو مجھے پڑھ کر سناؤ۔ وہ جو اچھے خطیب کی چار خوبیاں ہیں، وہ چاروں کی چاریں حضرت جعفر طیار کے اندر تھی۔ نبی پاک کے شاگرد سے بڑا صاحب علم کون ہو سکتا ہے؟ آواز بھی بلند تھی اور خوبصورت، پتہ کتنے تھے؟ نبی پاک کے جتنے کزن تھے نا، آج میں تمہیں ایک بڑی پیاری بات سنانے لگا۔ نبی پاک کے جتنے کزن تھے، چچا زاد، تایا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، حضرت زبیر نبی پاک کے پھوپھی زاد تھے نا، یہ بھی کزن تھے۔ جتنے بھی کزن تھے ان سب میں سے شکل کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشابہت حضرت جعفر طیار کی تھی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی چہرہ ان کا مشابہ تھا۔ اتنا خوبصورت خطیب حبشے کے دربار میں کھڑا ہے اور نجاشی اس وقت عیسائی ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اب مجمع شناسی، اللہ اکبر، ساڑھے مولویوں اللہ سمجھ عطا کر دے، کہہ دو آمین۔ مجمع ہوئے نا مثلاً کوئی ایسا تو اتھے جا کے شروع ہو جائے بندہ ایسی گل، تو پھر اتھے انہیں ڈنڈے ہی کھانے نا، تکے ہی کھانے انہیں۔ حضرت جعفر طیار ہمیں کیا سبق دیا؟ آپ قرآن کا حصہ یہاں سے پڑھتے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ جڑے بندے کہندے نے کہ حضرت مسیح بھی اللہ نے، حضرت مریم بھی اللہ نے، تے آسمان والا اللہ بھی اللہ ہے، ایک کافر ہوندے نے۔ یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ کیوں جناب ہے گا نا؟ تو جی یہ اتنے پڑھ دیں اس دن تو کی خیال مصطفی صاحب؟ نجاشی نے بڑا خوش ہونا سی، وزیرہ نے بڑا خوش ہونا سی، یہ بھی سنا نہیں، ایسا نہیں ہونا تھا۔ یہ مجمع شناسی، خطیب کو، مبلغ کو پتہ ہونا چاہیے حالات کیا ہیں، مجمع کیا ہے، مجھے یہاں پہ کیا بات کہنی چاہیے، اسے حکمت کہتے ہیں، اسے دانائی کہتے ہیں۔ اب حضرت جعفر طیار کی عظمت پر سچی بات سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن پتہ کہاں سے پڑھا؟ وہاں سے پڑھا جس کو سن کر کرسچن، عیسائی، مسیح، نجاشی حبشے کے سربراہ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گیا، داڑھی تارو گئی۔ یہاں سے پڑھا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، سبحان اللہ،
إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اللہ اللہ. جناب جعفر طیار سیدہ مریم کی شان پڑھتے جا رہے قرآن کے الفاظ میں. نجاشی روتا چلا جا رہا. نتیجہ پتا کیا نکلا؟ جیسے یہ تلاوت ختم ہوئی نا، میرا خیال ہے اسی شام مسیح اپنے نجاشی مذہب کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکا تھا. اللہ کو جب پیارا ہوا تو آسمان سے رب نے خود خبر دی، میرے پیارے وہ تیرا پروانہ نجاشی میرے پاس آ چکا ہے. میرے آقا نے مدینہ میں غیبانہ اس کی نماز جنازہ پڑھا کے دکھا. مگر یہ بتایا جعفر طیار نے بھی مبلغ کو مجمع شناس ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اچھی بولو. مجمع شناس. ساڑھے اور کے ہوتے نا کملے جڑے اج دور دے کملے نے، انہاں کہنے لو او سائیاں نو خوش کرنے واسطے اتھوں قرآن پڑھیا. سوال تاں سی نا اتھوں قرآن پڑھ دے. یہ انہوں نے کہنا تھا. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. سارا بگاڑ ان لوگوں نے پیدا کیا. میں 34 سال سے زور لگا رہا ہوں اور جو کلمہ گو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے بھائی. مل کے بولیں. ہمارے بھائی. مانتے ہی نہیں سر. اے بخاری ایویں کہن دیا مسئلہ کہہ رہا حدیثی بیان نہیں کرتا تو ڈنڈا ویک کے سارے کہتے سائیں کیتی جاندے فٹافٹ. الحمدللہ پیغام پاکستان پہ سب نے سائن کیے. اب پیغام پاکستان کی روشنی میں پیغام پاکستان برائے ممبر و محراب کے لیے پیغام پاکستان آ چکا ہے. یعنی پیغام رحمت کہ ہر عالم دین ممبر و محراب سے وہ بات کرے جو محبت کی بات ہے، ایک دوسرے کے احترام کی بات ہے، ایک دوسرے کی عزت کی بات ہے، ایک دوسرے کو عزت دینے کی بات ہے. میں آپ سب سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، حنفی کہتے ہو، مالکی، حنبلی، شافعی، ہم سب ایک گھر کے افراد ہیں. ایک گھر کے، ایک نبی پاک کے ماننے والے. امہات المومنین ہم سب کی مائیں ہیں. ہمارا قبلہ، ہمارا کعبہ بیت اللہ ایک ہے. مکہ ایک ہے، مدینہ ایک ہے، قرآن ایک ہے. اصول دین اچھی بولو کہ وکھو آکھے جے. اصول دین کیا ہوتا ہے؟ لا الہ محمد رسول اللہ. الگ الگ ہے. اہل حدیث سے بیٹھے نے وہ اہل حدیث تھوڑا کلمہ کی لا الہ الا اللہ محمد. ایتھے میرے حنفی پر آئی بیٹھے رہے، انہوں نے بھی یہ کلمہ ہے. کیوں جی ایویں ہے نا. تو نمازاں اہل حدیث 5 پڑھ دے نے تے حنفی میرا خیال 6 پڑھ دے ہون گے. وہ بھی 5 ہی پکی گل ہے. سبحان اللہ. یہ دوسرا ہمارا اصول دین. رمضان کے روزے ہم فرض سمجھتے ہیں. تے دیوبندی پرا، بریلوی پرا، میرے خیال انہوں نے کوئی بھی نہیں کہندا کہ نہیں رمضان جو روزے نہیں سے رکھ دے، اسی طرح محرم چ رکھاں گے، اسی ربیع الاول شریف چ رکھ لیں گے. کوئی کہندا ہے؟ رمضان کے روزوں پہ سب کٹھے ہیں.
ایسا ہی ہے نا؟ آگے چلوں کہ رہنے دوں؟ زکوٰۃ فرض ہے ہمارے اوپر جو صاحب حیثیت ہے. اہل حدیث بھی کہتا ہے، دیوبندی بھی کہتا ہے، بریلوی بھی کہتا ہے، سب کہتے ہیں. حج بیت اللہ ذوالحجہ میں ہوتا ہے. اہل حدیث سے پوچھو یہی کہتا ہے، حنفی سے پوچھو یہی کہتا ہے، مالکی حنبلی شافعی سے پوچھو یہی کہتا ہے، پاکستانی سے پوچھو یہی کہتا ہے، عربی سے، افریقی سے، اور کسی سے پوچھو مسلمان سے وہ یہی کہتا ہے. اور کہتا ہے کہ ہمارا حج ہوتا ہے مکہ معظمہ میں. کہاں پہ ہوتا ہے؟ بیت اللہ میں، صفا مروہ پر، منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں. سب یہی کہتے ہیں. کیوں جی؟ یہی ہے نا؟ تو جب اصول دین آپ کے ایک ہیں تو یہ فرقے نہیں ہیں. یہ فرقے نہیں. مجھے تو ٹی وی کے اوپر بھی جب کبھی کہتے نا فرقہ تو میں تو لڑ پڑتا ہوں. میں کہتا ہوں میرے اکابرین نے کبھی فرقہ واریت کی بات ہی نہیں کی. فرقہ تو گناہ ہے. فرقہ پتہ کب بنتا ہے؟ جب اصول دین پر اختلاف کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی بندہ یہ کہے کہ نمازیں 5 نہیں ہیں، نمازیں 4 ہیں، یا نمازیں 6، یہ فرقہ ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، فلاں مہینے کے روزے فرض ہیں، یہ فرقہ ہوگا. کوئی یہ کہہ دے کہ حج بیت اللہ میں نہیں، حج تو فلاں شہر میں ہو جاتا ہے، یہ فرقہ ہوگا. کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نماز بیت اللہ کی بجائے کسی اور طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، یہ ہوگا فرقہ. اب یہ کہنا رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا ہاتھ باندھنے چاہیے، یہ فرقہ نہیں. کیوں جناب؟ نہیں. یہ مکتب فکر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مکاتب فکر ہیں. ہمارے اہل حدیث کے اندر اختلاف ہے. ہمارے اہل حدیث بزرگوں میں علم کا اختلاف ہے. احناف کے اندر، میں نے چونکہ مدینہ یونیورسٹی میں 5 سال میں تخصص فقہ اصول فقہ تھا، ہم نے پڑھا قاضی ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حضرت شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے 2 شاگرد ہیں. اپنے استاد جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ انہوں نے سینکڑوں مسائل میں اختلاف کیے. سینکڑوں مسائل میں. حضرت شیخ الحدیث میں صحیح کہہ رہے ہیں حاجی صاحب. اور جب یہ اختلافات علمی موجود ہیں تو یہ مکاتب فکر ہیں، یہ مکاتب فرق نہیں ہیں. یہ مکاتب فکر ہیں، فرق نہیں. ہم فرقے نہیں ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ایک ہی گھر کے افراد ہیں. ایک دوسرے سے پیار کیا کرو، ایک دوسرے کے احترام کیا کرو، ایک دوسرے سے محبت کیا کرو. جو میری کمی ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہماری کمی دور کر دے، آپ کی کمی اللہ آپ کی بھی دور کر دے. ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے، یہ ہمدردی اور خیر خواہی کرنی چاہیے. میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا، علماء بڑی تعداد میں تھے، اور سچی بات ہے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی لمبی تقریر کروں گا. ایک ڈاکٹر صاحب کی کرامت ہے، ادھر بیٹھے بزرگ میرے انہوں نے پھوکا شکا دا اثر سی. اللہ دی رحمت دے بعد اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی حفاظت میں رکھے.